آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ لو برڈس کی بریڈنگ سیزن کے بارے میں ہے۔ تو اس میں کچھ مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ جو سیزن کے دوران آ رہے ہیں، تو اس کو ہم شیئر کرنا چاہیں گے لوگوں کے ساتھ۔ وہ جو مسائل جو لوگ ہم سے کویشچن کر رہے ہیں کمنٹس میں، جیسا کہ وہ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں ہمارے پاس کمنٹس، واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، ہمارے فیس بک چینلس پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب معلومات ہم بڑے مشکل ہوتا ہے بریڈنگ سیزن کے اندر ایک فارمر کے لیے کہ وہ بریڈنگ سیزن کے اندر ٹائم نکالے اور لوگوں کو گائیڈ کرے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو گائیڈ لائن ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی۔ تو بریڈنگ سیزن کے اندر خاص طور پہ ایک فارمر کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم یہ ٹائم نکال کے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سوالات آ رہے ہیں، لوگوں کو جو پرابلمز آ رہی ہیں، ان کے آنسر ان کو دیں تاکہ ان کے نقصانات سے وہ بچ سکیں۔ کوئی بھی کاروبار ہے اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں پروموٹ کرنے کے لیے کہ جو ہمارا برڈس کا بزنس ہے، یہ جو فارمنگ ہے جس کے اندر ہم برڈس بریڈ کرواتے ہیں برڈ سے، تو یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان کے چانس ہر کاروبار میں ہوتے ہیں۔ ایسا کاروبار جس میں نقصان کے چانس ہی نہ ہو تو اسے ہم کاروبار نہیں کہتے، تو کاروبار کا نام ہی نفع اور نقصان دونوں ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں آنا فائدہ مند ہے نہیں ہے۔ تو وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس پہ دوسری کسی ویڈیو میں آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن میں شارٹلی ان کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر لو برڈ میں یا کسی بھی برڈ سے کام میں نقصان ہوتا تو پھر لوگ کیوں کرتے، اور اگر خاص طور پہ میں اگر کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ انتہائی ٹف فیلڈ ہے، بہت بزی فیلڈ ہے۔ تو میں نے اس لیے اس کا آغاز کیا تھا کہ پورے دن پڑھا کر جو ہے وہ انسان ذہنی طور پہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، بہت سی ٹینشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نہ کہ پڑھا کے بندہ تھک جاتا ہے، جو مینجمنٹ سے کام ہوتے ہیں اس میں بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں، بہت سے ایشوز ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے بہت سے مسائل جو ہے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے اساتذہ کے حوالے سے، کچھ مینجمنٹ کے حوالے سے، کچھ گورنمنٹس کی پالیسیز کے حوالے سے، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے رکھے برڈ اس لیے تھے، اسٹارٹ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ جو ہے میں اپنے ذہن کو جو ہے سکون دے سکوں، کوئی ایسی میرے پاس ہابی ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو دنیا کے مطلب پرابلم سے مجھے نکال لے اور میرے لیے آسانی ہو کہ میں تھوڑا ریلیکس ہو سکوں اور جو ہے رات کو سکون سے سو سکوں۔ تو اس لیے یہ برڈس کا میں نے آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایسا ایسا اس کو جیسے جیسے برڈ بڑھتا گیا، ایکسپینسو بڑھتے گئے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے اس کو سیل آؤٹ کریں۔ جب ہم نے اس کو سیل آؤٹ کیا تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ ایک اچھا بزنس ہے جو کہ پاکستان میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تیزی سے گروم کر رہا ہے۔ تو آج جو ہے ویڈیو اس میں کچھ چیز ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں تمام چیزیں بتانا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو سب سے جو مطلب مین پرابلم بریڈنگ سیزن میں جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ پیئرنگ کا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اب یہ کال کر رہے ہیں کہ ہم نے مطلب پیئر بنا دیا ہے لیکن وہ باکس میں نہیں جا رہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ یہ ایک دوسرے کو فیڈ نہیں کرا رہے، تو اور بہت سی پرابلمس بتا رہے ہیں۔ کچھ بتا رہے ہیں کہ لوگ اگر وہ انڈے دے رہے ہیں تو وہ انفرٹائل ہے۔ تو اب سب سے جو مین مطلب ہے نا لو برڈس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی جو مین چیز ہے وہ سب سے پہلے وہ پیئرنگ ہی ہے۔ اب اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ نیو فینسرز ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھ کے مطلب ہے وہ ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس ہے وہ اس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے برڈس کی خود سے پیئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تجربہ بھی اتنا نہیں ہوتا تو وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو پیئرنگ کرتے ہیں تو میل فیمیل جو ہے وہ ایک دوسرے کو لائک نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے بھی وہ اچھی بریڈنگ نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے نیو فینسیز کے لیے وہ ہے ڈی این اے، کہ آپ ڈی این اے ضرور کروا لیں برڈ کا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے، پھر تجربے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو بغیر ڈی این اے کے پھر آپ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کو 100% آپ ٹھیک نہیں کہہ سکتے، بہرحال 80 سے 70% ہوتا ہے۔ وہ ہم اس برڈ کے اوپر استعمال کرتے ہیں جس برڈ کی مطلب قیمت کم ہو۔ تو اگر آپ اس کا ڈی این اے کرواتے ہیں تو ایک برڈ کے پیئر کے اوپر ڈی این اے پہ آپ کا جو ہے وہ 1500 روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی پیئر کی جو وہ 4-5 ہزار تک ہوتی ہے۔ تو ایسے برڈس کا ڈی این اے کروا کے آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ تو ایسے میں آپ کو اندازہ جو ہے کر کے پیئرنگ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔
اور اس میں بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں، اگر آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہ 4-5 جوڑوں کو جو ہے ایک کیج میں چھوڑ دیں، اس میں مطلب ہے آپ 4-5 ہنڈیا یا باکس لگا دیں، پھر جس طریقے سے وہ پیئرنگ آپس میں سلیکٹ کرتے ہیں، جو برڈز آپس میں ساتھ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرا رہے ہوں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نشان لگا رہے ہیں۔ اس کے نشان لگانے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کسی سرنج کے اندر انک کو ڈال لیں، انک ڈالنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ اس کے کیج کے ساتھ ہی اس کو رکھیں، تو جیسے ہی آپ کو کوئی مطلب ایسا پیئر نظر آئے جو آپس میں ایک دوسرے کو فیڈ کرا رہے ہوں، تو آپ دور سے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ انک ڈال دیں اسی پیئر کے اوپر، 2 پیس کے اوپر، تو اس سے نشان لگ جائے گا، تو باقی پیسوں کی نسبت آپ کو اسے پکڑنے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیئر کے اوپر آلریڈی نشان لگا دیں، تو نشان یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نے 8 پیس چھوڑے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ مطلب نشان لگا دیں، کہ جیسے 2 کے آپ نے سر پہ لگا دیا نشان، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے 2 کے ونگس پہ لگا دیا، 2 کے چیسٹ پہ لگا دیا، ڈفرینٹ جگہ پہ جو ہے وہ نشان آپ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ جو پیئر آپس میں بیٹھے ہوں گے تو وہ نشان آپ پھر فالو کر لیں کہ یہ جو آپس میں پیئر بیٹھا ہے جو دوسرے کو فیڈ کرا رہا ہے، تو اس پہ نشانات جو ہے وہ کہاں پر لگے ہوئے ہیں، اگر سر پہ لگا ہوا، کسی کے ونگ پہ لگا ہوا، یا دونوں کے سر پہ لگا ہوا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے سائن جو ہے وہ 2 اکٹھے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن 2 سے زیادہ نہیں لگانے۔ تو اگر آپ نے 3 لگا دیے سر کے اوپر ہی، تو پھر 2 بیٹھے ہوں گے اور تیسرا جو ہے وہ الگ سے بیٹھا ہوگا، جب اسے پکڑیں گے تو تینوں پھر مکس ہو جائیں گے۔ تو مطلب ہے کہ 2 برڈ کے اوپر سیم نشان لگا سکتے ہیں، ڈفرینٹ پہ نہیں، آپ نے 2 سے زیادہ نہیں لگانا، تو 2 برڈ کے اوپر سیم نشان لگائیں، اور اس طریقے سے جو برڈ آپس میں فیڈ کرائے ان کے نشانات کو دیکھ لیں، نشانات کو دیکھنے کے بعد پھر آپ ان کو پکڑ کے، ٹھیک ہے جی، ان کو الگ سے کیج میں ڈالیں، تو اس طریقے سے پیئرنگ آپ بنا سکتے ہیں، اور ایسی جو پیئرنگ ہوگی وہ آپ کو رزلٹس بھی اچھے دیں گے۔ تو اس وقت یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ بہت سے قسم لوگ یہی آ رہے ہیں کہ ہم نے برڈ تو رکھ لیے ہیں لیکن ان کی پیئرنگ نہیں ہو رہی، وہ باؤنڈ نہیں ہو رہے، وہ آپس میں ابھی انڈے نہیں دے رہے، انڈے اگر دے رہے ہیں تو انفرٹائل دے رہے ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کوسچنز ہیں، لیکن کامنلی یہ کوسچن زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے، ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے پیئرنگ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا، جب آپ پیئرنگ ہی نہیں کریں گے تو صحیح طریقے سے، تو اس کے بعد رزلٹس کیا ملنے والے۔ ابھی تھوڑا سا مزاحن ایک بات بھی کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک دوست کی کال آئی، وہ کہتا ہے جس مرتبہ میری بڑی زبردست بریڈ آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑے ایگ آ رہے ہیں، مطلب نیو فینسر تھا، تو میں بڑا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے۔ تو اس نے کہا جی یہ آپ لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا لو برڈ 5-6 انڈے دیتا ہے، میکسیمم بعض اوقات یعنی 8 بھی دے دیتا ہے، تو لیکن میرے پاس میرے لو برڈ جو ہے اس نے 12-13 انڈے دیے ہوئے، تو میرے پاس ماشاءاللہ زبردست بریڈ آئی ہوئی ہے اور بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ تو مجھے خوشی بھی ہو، ساتھ ساتھ میں ہنسنے بھی لگ گیا۔ تو میں نے کہا بھائی 12-13 انڈے جو ہے نا وہ نہیں دیتا ایک پیئر، تو آپ چیک کریں یہ دونوں فیمیل ہوں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے اتنے انڈے دے دیے۔ تو بعد میں وہ جب چیک کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ دونوں فیمیل تھی، اور بیچاری کو ساری خوشی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اپنے، اصل میں سب سے قیمتی چیز جو ہے ٹائم ہے، کیونکہ بریڈنگ سیزن کے یہ 6 سے 8 مہینے ہوتے ہیں، اسی مہینے کو ہم لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ضائع کر دیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک آئیڈیا ضرور آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ جب آف سیزن ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس کیج کا سائز بڑا ہے، بجائے کالونی میں آپ تمام برڈس کو اکٹھا چھوڑ دیں گے، اگر کیج سائز آپ کے پاس بڑا ہے تو اس وقت ہی آپ پیئرنگ کر لیں تو وہ ایک زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کی جب آپ پیئرنگ کریں گے تو اس کو برڈ کو ویسے رہنے دیں، جیسے سیزن سٹارٹ ہو تو پھر آپ کا پیئر فورورڈ کیونکہ آلریڈی لگا ہوگا تو وہ بریڈ بھی چلتے کرے۔ تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے تو ڈی این اے کروا لیں، اگر ڈی این اے نہیں کروا سکتے تو آپ کو چاہیے کہ بیفور دا ٹائم جو ہے برڈس کی پیئرنگ کر لیں، اور اس کے میں نے آپ کو طریقہ بتایا سمپل سا کہ مہنگا برڈ ہے تو اس کا ڈی این اے آپ کروا لیں، اگر مہنگا برڈ نہیں ہے ڈی این اے کرواتے تو آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا برڈ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک کھلے کیج کے اندر، مطلب ہے جیسے کہ کالونی کا سائز ہوتا ہے اس کیج میں آپ نے اگر جیسے 8 پیس چھوڑے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا اندازہ ضرور لگا لیں، یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، ان میں سے میل فیمیل کون سے اندازہ لگا لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں اگر 4 پیئر ہیں تو کم سے کم 6 یا 7 جو ہے باکس لگا دیں یا ہنڈیاں لگا دیں، تو اس میں 7 اسٹک ضرور لگائیں چھوٹی سی باکس کے ساتھ یا ہنڈیا کے ساتھ، تو جہاں وہ پیئر بیٹھے نشان آپ ضرور لگانا ہے، تو جہاں 2 مطلب ہے پیس کٹھے بیٹھے ہوں پیئر بنا کے ان کے نشانات کو نوٹ کر لیں، ان کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بعض بات کوشش کریں کہ جو آپس میں وہ فیڈ بھی کراتے ہو، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 فیمیل یا 2 میل بھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر یہ تھوڑا سا آپ نے اپنی جو ہے نا ذہانت کا استعمال کرنا ہے،
عقلمندی کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ نے اس کی پیئرنگ کرنی ہے۔ تو باقی اور بہت سے کویشچن ہیں، اب تمام کویشچن کے ایک ہی ویڈیو میں جوابات دینا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا، تو اب یہ اکثر پیئرنگ کا ایشو آتا ہے، اور یہ میں نے ایک آسان طریقہ آپ کو بتایا جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب اس لیے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم لالچ ہے، یہ یوٹیوب چینل پہ ہمیں ڈالنا ہے، یہ سب نہیں کرنی ہے، اور یہ ایسا بھائی کوئی لالچ نہیں ہوتا، اور کوئی اس سے اتنی خاص ارننگ بھی نہیں ہوتی یوٹیوب سے۔ وہ تو جب آپ کی ملینس میں مطلب سبسکرائبرز ہوتے ہیں اور آپ کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، دین یہ ہے کہ اس میں سے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد جو ہے ویڈیو بنانے کا وہ ارننگ نہیں، یہ صرف گائیڈنس ہے، کیونکہ اب بہت سے لوگ کال کرتے ہیں اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ان کو عزت دے دی ہے، یہ بڑے بیڈر بن گئے ہیں، فارمر بن گئے ہیں، اب کسی کی بات نہیں سنتے۔ بہت سے لوگ کال کرتے ہیں، کال کر کے پھر 15-20 منٹ ایسے مطلب ہے سمجھ لیں ہمارے وہ ضائع ہوتے ہیں، ان کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے۔ تو اب دن میں بہت سی کال اگر ایسا آ جاتی ہیں تو اتنا ٹائم نکالنا پاسبل نہیں ہوتا، جب سوالات کیونکہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیز کے اندر، تو اس لیے پھر ان سوالات کے اوپر ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان ویڈیو دیکھ لیں، آپ جو آپ کو پرابلمز ہیں اور اس قسم کی پرابلم وغیرہ ہیں جو اس کا سلوشن میں نے ابھی آپ کو ویڈیو بتایا ہے، تو پھر آپ اس کو دیکھ کے آپ نے سیکھ جائیں۔ تو باقی یہ کہ تھوڑا بہت اگر کہیں سے کوئی پرابلمز آ رہی ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے کمنٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ٹائم نہیں دے رہے اور آپ مطلب پوری بات نہیں سن رہے۔ کوشش تو کرتے ہیں سننے کی جہاں تک سن سکتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ تو اگر ہم لوگ پورے دن کال اگر سنتے رہیں گے اور لوگوں کو گائیڈ ہی کرتے رہیں گے، تو ہمارا کام جو ہے وہ فارمر کا بریڈنگ والا، ہم نے برڈس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی پرابلمز ہمارے پاس بھی آ رہی ہوتی ہیں ذاتی بات ہے، تو اس تمام چیز کو دیکھنا پھر ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا مین جو شعبہ ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، تو صبح مطلب اسکول ٹائم کے اندر، کالج ٹائم کے اندر، جیسے آج کل ٹائم 8 سے 2 بجے تک ہے، اس میں تو میں نہ تو کوئی کال اٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جہاں میرا نمبر جو میرے پاس سیو ہوگا اس کو تو میں کروں گا، اور جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہوگا۔ اگر برڈ سے ریلیٹڈ کوئی کال آئی تو اس ٹائم میں بالکل نہیں سنتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو اپنے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں جو ہمیں مطلب لائک کرتے ہیں، تو ان سب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو ہے مہربانی کر کے آپ کال نہ کریں، کیونکہ میں سنوں گا نہیں، پھر آپ کہیں گے جی آپ کال نہیں سن رہے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک دفعہ کال کریں گے، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ مسلسل ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اکثر کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو مطلب سائلنٹ موڈ پہ لگا ہوتا ہے یا فلائٹ موڈ پہ لگا ہوتا ہے سم ٹائم، یا آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے نا، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ آپ کائنڈلی جو ہے وہ اگر آپ نے برڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، یا تو اس کا واٹس ایپ بھی، یا اگر آپ نے شارٹلی کوئی کال بھی کرنی ہے، یا اگر آپ نے برڈ بھی مطلب پرچیز کرنے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کر دیں۔ اگر آپ واٹس ایپ نہیں کر سکتے، کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو دین پھر یہ ہے کہ آپ شام میں یعنی 3 سے لے کے شام کو 6-7 بجے تک آپ کال کر کے جو ہے معلومات دے سکتے ہیں، لیکن وہ مختصر سی کال ہونی چاہیے، وہ ایک لانگ مطلب کال نہیں ہونی چاہیے 20-25 منٹ کی۔ ہاں یہ 1-2-3 منٹ کی کال ہو، ہم آپ کو اس کا رپلائی ضرور کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کر دیں، کوئی بھی پرابلم ہو تو یا تو ہم جنرلی پرابلم کامنلی ہوگی تو اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں گے، یا پھر آپ کو جیسے ٹائم ملے گا واٹس ایپ پہ آپ کو اس کا رپلائی کر دیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے ویڈیو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور چینلس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔